میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ایکٹیویٹیز اس وقت جاری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہاں پر کتنے بڑے پیمانے پر یہ ریلیف کا جو پورا آپریشن ہے وہ چل رہا ہے. شہر میں تقریباً 150 کے قریب کیمپس ہیں اور ان کیمپ میں لوگ اب اجناس بھی جمع کرا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، خشک دودھ، ادویات اور پھر اس کے علاوہ کپڑے اور یہ سب چیزیں ضرورت کی، وہ پھر یہاں پر ہمارے مرکز میں آتی ہیں اور اس یہاں مرکز میں پھر اس کی کپڑوں کی سارٹنگ ہوتی ہے. ان چیزوں کو ایک طریقے سے رکھا جاتا ہے اور پھر ٹرکس میں لوڈ کر کے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں بھیجا جا رہا ہے. ہزاروں اس وقت ہمارے ورکرز اس میں انوالو ہیں جماعت اسلامی کے، اور پورے شہر کے لوگ جو ہے ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، اپنی چیزیں بھی دے رہے ہیں، اور پورا کراچی اس وقت بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. اور ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے کہ کراچی کے لوگ بڑے دل والے لوگ ہیں اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، گھر بار ان کے ختم ہو گئے ہیں، پانیوں میں اس وقت وہ گھرے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے اپنے سب چیزیں جو ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت کا کام زیادہ آرگنائز بھی ہے، منظم بھی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کون سے ایریاز میں کیا ضرورت ہے. تو کراچی میں ہم یہ سب چیزیں جمع کر رہے ہیں، اور جو انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، اور اسی طرح سے کے پی میں اور پھر بلوچستان میں خاص طور پر شروع سے ہی وہاں پر ہمارا ریلیف آپریشن جاری ہے. تو وہاں بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر گراس روٹ لیول پہ بھی لوگ موجود ہیں. کچنز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے کھانا پکتا ہے اور لوگوں کو تقسیم ہوتا ہے. فوڈ پیک یہاں پر جو ہے پیک کر کے ہم فوڈ بھیج رہے ہیں، وہ کام بھی ہو رہا ہے. دوائیں ہیں، پھر خواتین کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، وہ بھی بھیجی جا رہی ہیں. بچوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں. تو جو ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اور لوگ الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں. تو کراچی نے تو اپنا دل کھول دیا ہے. مجھے امید ہے کہ حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی. ابھی سارا کام این جی اوز پہ نہیں چھوڑیں گے، اربوں روپے ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں. میں اب اس وقت اس بحث میں نہیں جاتا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کرپشن کی نظر کر دیا اور ہمارے لوگ بیچارے غریب لوگ ڈوب گئے. لیکن بہرحال اس وقت مصیبت کی گھڑی ہے، ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اچھا سر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جگہ جگہ پہ کیمپس لگ گئے ہیں، ایسی بھی بہت سی ویلفیئرز ہیں جن کے ہم نام بھی پہلے نہیں سنتے تھے، تو عوام بہت کنفیوز ہے کہ کس کو دیں کس کو نہ دیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جو ٹیسٹڈ لوگ ہیں ایسے موقعوں پہ واقعتاً یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے، فیک اکاؤنٹ سے الخدمت کا نام استعمال کر کے اپنی کوئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اطمینان کریں، الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت پورے پاکستان میں بہت زبردست طریقے سے، آرگنائز طریقے سے کام کر رہی ہے. ہماری ویب سائٹس موجود ہیں، alkhidmat.org پہ جائیے، alkhidmat.com پہ جائیے، ہمارے ہیڈ آفس میں آئیے، ہمارے جماعت اسلامی کے جتنے دفاتر ہیں پورے شہر میں وہاں جائیے، ہمارے کیمپ لگے ہوں گے. تو لوگ جماعت اسلامی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور بھی جو این جی اوز جو ریناؤنڈ ہیں، جو کام کرتی ہیں، وہ واقف ہیں. ویسے جذبہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے طور پر بھی اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ اپنے طور پر پیسے جمع کر رہے ہیں یا اشیاء جمع کر کے ٹرک لے کر جا رہے ہیں، تو دیکھیں ایسے موقعوں پر پھر ظاہر ہے ہماری قوم کی تربیت تو نہیں ہے، تو لوٹ مار کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ایڈونچر کریں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یا چند دوستوں نے مل کر کوئی کام کیا بھی ہے تو الخدمت حاضر ہے، آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں. ہم انشاءاللہ محفوظ طریقے سے جہاں امداد کی ضرورت ہے وہاں پہنچائیں گے. چونکہ جو سڑکوں پہ لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مستحق نہیں ہوتے، بلکہ اس میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ تجربہ چونکہ پہلے کا بھی ہے، سیلاب 2010 کا بھی، ہمیں زلزلے کا بھی تجربہ ہے 2005 کا. تو ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو آپ کا کیا ہوا کام ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے جب آپ اتنی محنت کر کے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں. تو لوگ ہم سے رابطہ کریں، کوارڈینیٹ کریں. انشاءاللہ الخدمت اور جماعت اسلامیہ کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور ہم آپ کے توسط سے پورے شہر کے اور پورے صوبے کے نوجوانوں سے، لڑکے لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں. یہاں دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کپڑوں کی سارٹنگ ہو رہی ہے، کال سینٹرز کام کر رہے ہیں، یہ جتنا فوڈ آ رہا ہے اس کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے، ٹرکوں میں لوڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ریلیف ورک ہے جو یہاں ہو رہا ہے. تو لوگ والنٹیئر کریں، صرف جماعت اسلامی کے کارکنان اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے. تو سب لوگ یوتھ مل کر انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا سر، آخری سوال کا جواب دے دیں کہ لوگ اس چیز پہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا دیں اور کیا نہ دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں یوز میں نہیں آتی، تو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال ہے جتنی خشک چیزیں ہوتی ہیں نا، خشک دودھ ہے، ٹھیک ہے، دوائیں ہیں جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے آپ بھنے ہوئے چنے ہیں، آپ جو ہے وہ چاول دے سکتے ہیں، آپ گندم دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، اور چنے کی دال دے سکتے ہیں. دالیں ہیں جو فراہم کی جا سکتی ہیں اس سے ملتی جلتی. پھر پانی ہے، پانی آتا ہے، ہم فوراً جو ہے اس کو ترسیل کا نظام بناتے ہیں اس کا. پھر اسی طرح سے صاف ستھرے کپڑے دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھر کے پرانے کپڑے ہیں بس نکالنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. یہ نہ کریں پلیز. صاف ستھرے دیں، اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں وہ دیں جو آپ دیں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کچھ دیا ہے.
تو یہ کریں اور ڈونیشنز دیں, پیسے دیں, تاکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں وہیں پر جس جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے وہیں پر آپریشن کرنا ہے, وہیں کچن بنانا ہے, وہیں سے چیزیں خریدنی ہیں شہروں سے, سکھر سے, لاڑکانہ سے, شہداد کوٹ سے, اور وہیں پر جو ہے وہ لوگوں کو خرچ کرنی ہے. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں یہ کام کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈونیشنز دیں, پیسے دیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھی صاف ستھری چیزیں دیں, اور کھانے پینے کی وہ چیزیں دیں جو خشک ہوں, اور دوائیں جو ان حالات کے اندر ریکمنڈڈ ہیں, جو آپ اگر الخدمت سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے, تو ان میں آپ لوگ تعاون کریں.